نادیہ، جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، بچوں کے خلاف جو جنسی زیادتی، جو تشدد کے واقعات ہیں، ان میں اضافہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ فیصل آباد کا واقعہ آپ کے سامنے، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ سمجھتی ہیں کہ صوبے کے اندر قصور میں ماضی میں جتنے واقعات پیش آتے رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں؟ میرے خیال سے یہ پورے پاکستان میں اٹس اے ہیوج چیلنج رائٹ ناؤ، اینڈ پرابیبلی جو سب سے اس سے بھی بڑا جو وہ ہے ہمارا اس پہ سائلنٹ رہنا، یا اسپیسیفکلی ریلیونٹ جو باڈیز ہے یا گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں جو بھی ان دا پوزیشن آف پاور ہے، ان کا اس پہ سائلنٹ رہنا از پرابیبلی دا بگیسٹ چیلنج رائٹ ناؤ دیٹ دا ہول پاکستان از فیسنگ۔ اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی ایک رپورٹ کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ 11 بچے ہر روز جو رپورٹڈ ہے وہ سیکشولی ابیوز ہوتے ہیں یا ریپ ہوتے ہیں پاکستان میں۔ سو دیٹس اونلی رپورٹڈ کیسز، امیجن دوز جو ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ نہیں، لیکن نادیہ یہاں پر دیکھیں کہ تعلیمی اداروں میں بھی جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں، مدارس کے اندر بھی ہو رہی ہیں، تو ان کو کیسے روکا جائے پھر؟ میرے خیال سے جہاں پر مدرسوں کی بات ہے یا تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر اگر ہم اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو دا فرسٹ تھنگ از to blame the person who's committing the crime instead of saying کہ بچہ was raped by this and that. I think اگر وہ اسکول میں ٹیچر کرتا ہے تو we should go name the teacher and name the school کہ اس اسکول میں اس ٹیچر نے بچے کو ریپ کیا، اور اس مدرسے میں اس مولوی نے بچے کو ریپ کیا۔ ونس وی اسٹارٹ بلیمنگ the person who is committing the crime، وہاں پر وہ نیریٹو جب چینج ہوگا ادھر سے ہمیں تھوڑا سا لگے گا۔ یہاں پر اب مسئلہ یہ کہ ہم کسی کو offend نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، and that's what's causing all of this.